بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر فرشتوں نے آ کر کیوں کھودی۔ تو دوستو اس واقعے کو آپ پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو حیران کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر سے جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا، ماں کا نام یعقابید، بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے تو اللہ پاک نے انہیں بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کیا۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمان ہوتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون کو بھیجا جو بنی اسرائیل کے مخالف تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے بھڑکتی ہوئی ایک آگ اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس آگ میں سب کچھ جلتا جا رہا ہے سوائے اسرائیلی لوگوں کے۔ تو فرعون نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر معلوم کی، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے۔ فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر سارے ہی بچے مار دیے جائیں گے تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ تو فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک حکم جاری کیا کہ 1 سال کے بچوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہوئی، تو جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا جاتا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو کوششیں کی اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک جہاد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری مدد نہ کرے گا۔ یہاں فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اور آج بھی وہ جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر چھپی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مصر اور شام کے ایک میدان کی تہ میں ہے کہ جس کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کھود رہے ہیں جس سے خوشبو کی لہریں باہر آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ فرشتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قبر اللہ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھودی جا رہی ہے۔ اگر آپ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کر دیا۔ تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں دفنایا گیا۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہے، اسی لیے یہودی فلسطین کے قبضے کے بعد سے ہی مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کر چکے ہیں، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے ہر طرف کھدائی کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی کھدائی نہ کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بائیں طرف کھدائی کی تو پھر پوری کی پوری مسجد ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے رب کی طرف چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک تماچا مار دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ جب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میرے تماچا مار دیا، تو اللہ کی طرف سے اس کی آنکھ پھر سے ٹھیک کر دی گئی اور اسے حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائے ہم ہر ایک بال کے بدلے تمہاری عمر میں اتنے سال کا اضافہ کر دیں گے۔ تو فرشتہ دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدائے تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میرا کیا انجام ہوگا؟ تو جواب ملا کہ آخرکار ایک دن موت تو آنی ہی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر لمبی سے لمبی زندگی کا بھی نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ چیز آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، آخری وقت میں مجھے ارض مقدس سے قریب کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلے کے قریب ایک جگہ دفن ہے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ اریحہ بستی میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اسی لیے میدان تیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ کثیب احمر مطلب لال ٹیلہ ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں میں لال ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات دنیا بھر میں بے شمار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ باقی دوستو، آپ کو آج کی